اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے کے آخری 10 دن جو بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں والے ہیں وہ عطا کیا، اور بالخصوص طاقراتوں سے مالا مال کیا، اور شب قدر کی مبارک اور نیک ساعتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مالا مال کیا۔ شب قدر کی مناسبت سے چند باتیں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، لہٰذا سب سے پہلے قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں۔ شب قدر کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی جو کہ مشہور ہے سورۃ القدر۔ ہر مسلمان اس کو جانتے ہیں اور نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی فضیلت بتاتے ہیں اور شب قدر کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ہمارے کلام کو، قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، قدر والی رات میں نازل کیا۔ شب کہتے ہیں رات کو، فارسی لفظ ہے، عربی میں اس کو لیلہ کہیں گے، لیلۃ القدر۔ تو لیلۃن کہتے ہیں رات کو، اسی طرح شب کہتے ہیں رات کو۔ تو قدر والی رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیسی عظیم رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو قدر والی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عمدہ رات ہے، زیادہ بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس شب قدر میں یعنی قدر والی رات میں اللہ کے حکم سے جو فرشتے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، زمین پر اترتے ہیں، اور بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں، ہر رحمتوں اور برکتوں والے معاملات لے کر اترتے ہیں، سلامتی والے معاملات لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے جو کہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ یہ کب تک رہے گی؟ حتی مطلع الفجر، یہ رات اور اس کی ساری سلامتیاں اور اس کی ساری خیریت اور اس کی بھلائیاں اور اس کا فضل اور اس کا مقام و مرتبہ یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہے گا۔ فجر کے طلوع ہونے تک اس رات کی خیریتیں اور اس رات کی سلامتیاں برقرار رہیں گی۔ تو یہ ایک سورہ قدر کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو آپ کو تو معلوم ہو چکا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس سورہ پر غور کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال نبوت کا اعلان فرمایا، اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس تھی۔ غار حرا میں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اپنا پیغام دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی تھی، اور نبوت کے اعلان کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 23 برس تک اس ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر رہے۔
13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، پھر ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، تو نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال آپ کی ظاہری حیات مبارکہ رہی۔ تو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا آپ کے سارے 23 سالہ زندگی میں اترتا رہا۔ غار حرا سے اترنا شروع ہوا، پھر مکہ المکرمہ میں نازل ہوا، آپ کے سفر کے دوران نازل ہوا، مدینہ منورہ میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن مجید موقع بموقع نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مجید کا جو نزول ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، وہ پورے 23 سالہ عرصے میں نازل ہوا ہے۔ اب یہاں جو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن صرف ایک رات میں نازل نہیں ہوا، قرآن تو سارے 23 سال کے دور میں مکمل قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کا پورا نزول 23 سال پر محیط ہے، پھر ایک رات میں شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ جو قرآن مجید ہے یہ میرے پاس لوح محفوظ پر ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت اس کو کہتے ہیں، اس بیت العزت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں ایک لخت اور ایک بارگی میں سارا کا سارا قرآن مجید بیت العزت پر اتار دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں سے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے موقع بموقع کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک رکوع، کبھی 2 رکوع، کبھی ایک سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے رہتے، یہاں تک کہ مکمل 23 سالہ عرصے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو قرآن مجید کے نزول کے 2 طریقے ہو گئے۔ پہلا جو طریقہ ہے اس کو انزال کہیں گے، اور دوسرا جو طریقہ اس کو تنزیل کہیں گے۔ انزال کا معنی ہے ایک ہی بار میں لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتار دیا جانا، اور تنزیل کا معنی ہے تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں نازل کرنا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ انزال کا لفظ استعمال ہوا کہ ہم نے قرآن کا انزال کیا ہے، جیسا یہاں سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کا انزال کیا ہے۔ اور بعض جگہ تنزیل کا لفظ آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن مجید کی تنزیل کی ہے۔ تو کہیں قرآن کے لیے نزول کے لیے، قرآن کے اترنے کے لیے لفظ کبھی انزال استعمال ہوا ہے اور کبھی تنزیل استعمال ہوا ہے۔ انزال کا معنی ہے ایک ہی وقت میں اتر جانا، جو شب قدر میں ہوا، لوح محفوظ سے بیت العزت پر ایک بارگی میں اتار دیا گیا، اور تنزیل کا معنی تھوڑا 23 سالہ عرصے میں قرآن مجید کا نازل ہونا۔ تو یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، بڑا شرف عطا کیا ہے، اسی لیے اس کا نام قدر ہے۔ اب ہم قدر کے لفظ پر غور کرتے ہیں۔ اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ تو قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو خود اللہ نے نام اس کو دیا ہے قدر، قدر والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قدر والی رات، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائٹل دیا ہے قدر۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں کئی معانی قدر کے آتے ہیں، یہاں پر ہم 3 معانی لیتے ہیں۔ قدر کا معنی ہے تقدیر اور قضاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کی تقدیر میں لکھتا ہے، جس کو ہم مقدر کہتے ہیں، یہ مقدر یا تقدیر یہ قدر سے نکلا ہے۔ تو قدر کا معنی تقدیر یا مقدر۔ مقدر کا لفظ اور تقدیر کا لفظ ہمارے پاس مشہور ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے مقدر میں ایسا نہیں ہے یا ہماری تقدیر میں ایسا نہیں ہے۔ تو تقدیر اور مقدر سے یہ لفظ قدر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ قدر کا معنی تقدیر ہو گیا، تو لیلۃ القدر کا کیا معنی ہوا؟ تقدیر والی رات۔ اس کو تقدیر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تقدیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ چند دن پہلے جو رات گزری ہے، جس کو لیلۃ البراء کہا گیا، شب براءت کہا گیا، شب براءت کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب براءت میں فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ کس بندے کے مقدر میں کیا لکھنا ہے، کس بندے کے نصیب میں کیا لکھنا ہے، کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، اس کی موت کب آنے والی ہے۔ اس بندے کے جو بھی اللہ فیصلہ فرمانا ہے وہ شب براءت کو فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے سارے احکامات فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ شب قدر والی رات یعنی تقدیر والی رات ہے، اللہ تعالی ہماری تقدیروں کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے آج کی رات، اور فرشتوں کو آج کا ہمارا تقدیر نامہ مل جاتا ہے کہ اگلے 1 سال تک کس بندے کے ساتھ کیا کام کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ نے برات میں فیصلہ فرما لیا تھا وہ آج فرشتوں کے حوالے ہو گیا، لہٰذا اس کو تقدیر والی رات کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے قدر کا۔ دوسرا معنی قدر کا ہے عزت اور شرافت، بزرگی اور تعظیم۔ یہ اردو میں بھی ہمارے استعمال ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے میری قدر نہیں کی، تو قدر کا معنی عزت کرنا، تکریم کرنا، تعظیم کرنا، شرف عطا کرنا، کسی کو بڑا مقام عطا کرنا، کسی کی عزت کرنا، یہ معنی قدر کا ہے۔ تو آج کی رات کو قدر کی رات کہتے ہیں، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر والی رات۔ تو اس رات کو قدر والی کیوں کہا گیا؟ یہ تعظیم والی رات ہے، یہ بڑی عظمت والی رات ہے، یہ بڑے عزت اور شرافت والی بات ہے، یہ بڑی کرامت والی رات ہے۔ اس رات کا مقام دیگر راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ دیگر راتوں سے ہٹ کر اس رات کا ایک الگ ممتاز مقام ہے، اسی لیے اس کو عزت اور شرافت والی قدر والی رات کہا گیا۔ تو قدر کا معنی شرافت اور قدر، تعظیم و تکریم، یہ معنی ہے۔ اب اس رات کو کیوں فضیلت حاصل ہو گئی عام راتوں سے ہٹ کر؟ عام راتوں کو قدر نہیں کہا گیا، ان کی تعظیم اور تکریم نہیں فرمائی گئی، اس رات کو معظم کہا گیا، اس رات کو قدر والی رات کہا گیا، عزت والی رات کہا گیا۔ تو اس رات کا ایک الگ مقام کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے سورہ کے شروع ہی میں فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کو قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے، اور اس رات کو عزت اور شرافت عطا کرنے کی وجہ یہ ہے، اس رات کی تعظیم اور تکریم اور اس کے مقام و مرتبے کے اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس رات ہم نے ہمارا قرآن نازل کیا ہے، اس رات کو ہمارے قرآن سے تعلق ہے، اس رات کو ہمارے کلام سے، ہماری صفت سے تعلق ہے۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، قرآن کے نازل ہونے والی، قرآن جس رات میں نازل ہوا یہ وہ رات ہے۔ اسی لیے چونکہ اس کو تعلق ہو گیا قرآن سے، اس وجہ سے قرآن چونکہ بڑا عظیم الشان کلام ہے اور بڑا فضیلت والا اور بڑا مقام و مرتبے والا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی صفات کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے ایک وابستگی ہو گئی، اس رات کو قرآن مجید سے ایک تعلق پیدا ہو گیا، ایک کنیکشن جڑ گیا قرآن مجید سے۔ تو قرآن سے اس تعلق پیدا ہونے کی وجہ سے یہ رات دیگر راتوں کی طرح نہیں رہی، بلکہ اس کا ایک خاص مقام ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا، جس کو قرآن سے تعلق ہوتا ہے، جس کو قرآن سے وابستگی ہو جاتی ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، پھر اس کا مقام عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک خاص مقام ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے وابستگی رکھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں رہتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن سے ان کی زندگیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں میں قرآن کا نور ہوتا ہے، جو قرآن والے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہی لوگ اللہ والے ہیں اور یہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جو قرآن والے ہیں، قرآن والوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے تعلق رکھنے والے، وابستگی رکھنے والے، قرآن سے جڑ کر رہنے والے۔ تو جو قرآن سے جڑے ہوئے رہتے ہیں یہی لوگ اللہ سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں اور وہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ رات بھی عام راتوں کی طرح ہی ایک رات تھی۔ نزول قرآن سے پہلے بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں یہ 27ویں رات بھی آتی تھی ہوگی، مہینہ تھا تو رات بھی تھی، لیکن اس وقت اس کو وہ فضیلت نہیں تھی۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد یہ فضیلت آ گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی عام راتوں کی طرح ہی ایک رات تھی، لیکن اس کو تعلق قرآن سے ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہ عام نہ رہی بلکہ خاص ہو گئی ہے۔ کتنی خاص ہو گئی؟ اتنا اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے اس کا مقام و مرتبہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں پر فوقیت رکھتی ہے، 1000 مہینوں سے بھی بڑا۔ 1000 مہینوں کو ایک طرف رکھ دیں، صرف یہ ایک رات کو ایک طرف رکھ دیں تو اس رات کا مقام و مرتبہ ان 1000 مہینوں سے بھی بڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کو قرآن سے تعلق ہوتا ہے پھر وہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا بلکہ اس کا ایک خاص مقام ہو جاتا ہے۔ قدر کے 2 معانی بتائے گئے، اب ہم قدر کے تیسرے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ قدر کا ایک اور معنی ہے تنگ ہو جانا، جیسا کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں ٹائٹ ہو جانا، یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 10 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے اور وہاں پر 20 لوگوں کو رکھ دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ ٹائٹ ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئی ہے، یہ کمرہ ان کے لیے تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں 10 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے اور 20 لوگوں کو رکھ دیا گیا ہے تو یہ کمرہ ان کے لیے تنگ ہو گیا ہے۔ تو جگہ کم ہو اور لوگ زیادہ ہو تو وہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے، تو اس تنگی کو قدر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس رات کو تنگی والی رات کہا گیا، قدر لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ تنگ ہو جاتی ہے یہ رات۔ کیوں تنگ ہوتی ہے؟ تو جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، آج کی رات میں جبرائیل امین آسمان سے اتریں گے، فرشتے آسمان سے اتریں گے، تو اتنی کثرت سے فرشتے اتریں گے کہ ان کی کثرت کی وجہ سے آج کی رات یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، یہ زمین کی وسعتیں ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوگا کہ زمین بس نہیں ہوگی، زمین میں سکت نہیں رہے گی، زمین میں
اسپیس نہیں رہے گا، اتنے زیادہ فرشتے زمین پر شب قدر میں اتریں گے، اس لیے اس کو تنگ ہو جانے والی رات یعنی لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو یہ قدر کے 3 معانی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب کیا ہے، اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات امت کو عطا کیا اور اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزشتہ امتوں کے کسی ایک بندے کا ذکر فرما رہے تھے کہ گزشتہ امتوں میں بنی اسرائیل میں فلاں آدمی تھا، وہ ان کی عمریں چونکہ زیادہ ہوتی تھی، 100 سال 1000 سال تک وہ جیتے تھے، کئی 100 سال ان کی عمریں ہوتی تھی۔ تو حضور نے اسی طرح ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ ایک آدمی ہوا کرتا تھا پچھلے زمانوں میں، 1000 سال تک وہ اللہ کے راہ میں رہا، جہاد میں رہا، 1000 سال تک وہ جنگی لباس پہنا رہا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتا رہا، 1000 سال تک وہ یعنی فی سبیل اللہ رہا، اللہ کے راستے میں رہا، جہاد میں جنگ میں رہا 1000 سال تک۔ تو یہ اس کی نیکی تھی۔ تو صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں، ہم اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ جنگ میں شریک نہیں رہ سکتے، اتنی زیادہ عبادتوں میں نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرما دیا اور کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میں تمہاری عمریں زیادہ نہ دیا ہوں تو کیا ہوا، تمہاری کم عمروں کے اندر ہی ایک رات ایسی دے رہا ہوں کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی۔ اس ایک رات میں اگر تم عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں میں 1000 مہینوں تک جو شخص عبادت کرتا رہا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا اس سے کہیں بڑھ کر اجر و ثواب صرف یہ ایک رات کی عبادت کا مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کرم کیا، فضل کیا کہ ہماری عمریں بڑی نہیں دیا، لیکن ہماری کم عمروں کے اندر ہی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے، دن اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے کہ ان راتوں میں ان دنوں میں کوئی عبادتیں کر لیتا ہے تو بڑی بڑی عمر رکھنے والے لوگ عبادتیں کر کے جس مقام پر پہنچے تھے اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب اور اس سے کہیں زیادہ مقام و مرتبہ اور درجہ اس امت کو عطا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو لیلۃ القدر کو، شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے بڑی ہے، یہ کمیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ انگریزی میں اس کو کہیں گے کہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بڑی نہیں ہے، کوالٹی کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیے اس رات میں جتنے گھنٹے ہیں دوسرے راتوں میں اتنے ہی گھنٹے ہیں، ایسا نہیں کہ دوسری راتیں 10 گھنٹے کی ہوتی ہوں تو یہ رات 20 گھنٹے کی ہو گئی، یہ رات 100 گھنٹوں کی ہو گئی، 1000 گھنٹوں کی ہو گئی، نہیں، گھنٹے اتنے ہی ہیں، ٹائم وہی ہے، منٹس وہی ہے، سیکنڈز وہی ہے۔ پھر یہ رات عام راتوں ہی کی طرح ہے، پھر عام راتوں کی طرح ہے تو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر کیسے ہو گئی؟ تو یہ کوانٹٹی میں 1000 راتوں سے بڑھ کر نہیں ہے، جیسا دوسرے راتوں کے گھنٹے ہیں اسی طرح اس کی بھی تعداد گھنٹوں کی اور اس کی کوانٹٹی اتنی ہے جیسا دوسرے راتوں کی تعداد گھنٹوں کی تعداد ہے، بلکہ کوالٹی کے اعتبار سے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے اس رات کی کیفیت یہ ہے، اس رات کی کوالٹی یہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے 1000 مہینوں سے بھی بڑی رات ہے، اور وہ ایسے 1000 مہینے ہوں جس کے اندر پھر شب قدر نہ آتی ہو، یعنی شب قدر کے علاوہ اگر جو 1000 مہینے ہیں ان تمام 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر اور خیر یہ ایک رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں یہ عظیم الشان رات عطا کی ہے۔ اب آئیے شب قدر کے تعلق سے اب تک تو قرآن مجید کی روشنی میں بات ہو رہی تھی، اب احادیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حکم دیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو خواب میں بتا دیا گیا کہ جو شب قدر ہے وہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں ہے، یہ بعض صحابہ کو خواب میں بتا دیا گیا۔ وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا، حضور نے جب وہ سنا تو ارشاد فرمایا، ارا رؤیاکم قد تواطؤت فی السبع الاواخر، میں دیکھتا ہوں کہ جو تم مختلف لوگوں نے خواب دیکھا ہے، تمہارے جو مختلف لوگوں کے خواب ہیں، یہ خواب رمضان کے آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، یعنی ہر ایک کے خواب میں متفقانہ طور پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری 7 راتوں میں ہے، لہٰذا
فمن کان متحریہا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کر لے۔ تو اس حدیث میں آخری 7 راتوں کا ذکر ہے، اور دیگر احادیث میں 10 راتوں کا ذکر ہے، یعنی پورے آخری عشرے کا ذکر ہے، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ رمضان کے آخری 7 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آخری 7 راتوں میں پھر وہ جفت راتیں ہیں یا طاق راتیں ہیں، یعنی آڈ ہے یا ایون ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، وہ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ یہاں 7 راتوں کا ذکر نہیں، یہاں پورے عشرے کا ذکر ہے، پورے 10 دن کا 10 راتوں کا ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری دہے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں آخری دہے میں قدر ہوتی ہے، اور پھر آخری دہر کی جفت راتیں نکل گئی، طاق راتیں بچ گئی، طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اب طاق راتیں کیا کیا ہے؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سے 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اب پھر طاق راتوں کی بھی تعیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ بھی حدیث میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض گزار ہوئے کہ اخبرنا عن لیلۃ القدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے تعلق سے بتائیے کہ وہ کون سی رات ہے، کون سی رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی رمضان، لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ التمسوها فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں فإنها وتر فی 21 او 23 او 25 او 27 او 29 او فی آخر اللیلہ۔ حضور فرماتے ہیں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، وہ طاق رات میں ہوتی ہے، یا تو 21ویں رات ہے، یا 23ویں رات ہے، یا 25ویں رات ہے، یا 27ویں رات ہے، یا 29ویں رات ہے، یا پھر رمضان کی آخری رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جس کے اگلے دن عید الفطر ہوتی ہے۔ تو یا تو پھر وہ رات شب قدر ہوگی۔ تو یہ آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اور ان کے طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن قامها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ جو کوئی بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرے گا اور لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، قیام کرے گا، اللہ کے سامنے سربہ سجود رہے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو اب یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کوئی ایک رات میں ہوگی، لیکن 27ویں رات کو جمہور علماء نے، ائمہ نے کہا کہ 27ویں رات ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، لیلۃ القدر کی علامتوں پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی چند علامتیں بتائی ہے کہ کسی رات کے اندر، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ علامتیں کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیلۃ القدر فی العشر البواقی، جو شب قدر ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، آخری دہے میں ہوتی ہے۔ من قامہن ابتغاء حسبتہن فإن اللہ تبارک وتعالی یغفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو کوئی بھی رمضان کے ان آخری طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کرے گا، اللہ کے سامنے سربہ سجود رہے گا، اللہ کی عبادتوں میں رہے گا، اللہ کی طرف توجہ کر کے رہے گا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، اللہ کی عبادتوں میں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَهِيَ لَيْلَةُ وِتْرٍ 90 أو 70 أو 50 أو 30 أو آخری لیلہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ طاق رات ہے، یا تو 29ویں رات یعنی وہ عشرے کی 9ویں رات، یا تو آخری عشرے کی 9ویں رات ہے، یا 7ویں رات ہے، یا 5ویں رات ہے، یا تیسری رات ہے، یا پھر رمضان کے آخری رات ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرما کر پھر آگے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امارت لیلۃ القدر انہا صافیۃ بلجۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأن فیہا قمرا ساطعا ساکنۃ ساجیہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ وہ رات بڑی صاف اور شفاف ہوتی ہے، وہ رات بڑی صاف اور بڑی شفاف ہوتی ہے، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے، اور اس میں یعنی ایک دم پرسکون ماحول ہوتا ہے اور بڑی صاف اور شفاف اور پرسکون رات ہوتی ہے۔ لا برد فیہا ولا حر، حضور فرماتے ہیں اس رات میں جو حقیقت میں لیلۃ القدر ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، یعنی اس رات کو زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی اور زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی، اعتدال والی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تو جس رات کے اندر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جس رات کے اندر یہ کیفیت تم ملاحظہ کر لو، بس سمجھ لو کہ وہی لیلۃ القدر ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَن يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ جو آسمانوں پر ستارے ہوتے ہیں، یہ جو جن ہوتے ہیں، جن، ان جنوں کو، ان ستارے پھینک کر جنوں کو مارا جاتا ہے، جن جاتے ہیں آسمانوں پر اور فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سنتے ہیں، تو وہ کواکب کے ذریعے، وہ ستاروں کے ذریعے جنوں کو مارا جاتا ہے۔ تو آج کی رات میں ان ستاروں کے ذریعے جنوں کو مارا نہیں جائے گا، یعنی لیلۃ القدر جو حقیقت میں ہوگی اس رات میں ستاروں کے ذریعے، کواکب کے ذریعے جنوں کو مارا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ وہ رات گزر جائے اور صبح آ جائے۔ وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاع، پھر حضور فرماتے ہیں کہ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا تو بڑے اعتدال کے ساتھ اور بڑے استوا کے ساتھ طلوع ہوگا، اور زیادہ اس کی شعاعیں نہیں رہیں گی، یعنی زیادہ تیز نہیں رہے گا، زیادہ شعاعیں نہیں رہیں گی، بلکہ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ سورج دوسرے دن، اگلے دن طلوع ہوگا۔ مثل القمری لیلۃ البدری، جیسا کہ چاندنی رات میں چاند ہوتا ہے، زیادہ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے، اسی طرح شب قدر کے اگلے دن سورج اس طرح طلوع ہوگا۔ ولا يحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ، دیکھیے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو احادیث میں آیا ہے کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اس لیے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اوقات ممنوعہ ہے، اس میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو شب قدر جو رات ہے اس کے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا، شیطان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ، یعنی یہ اس کے لیے بس میں نہیں ہے اس کے کہ اگلے دن وہ سورج کے ساتھ نکل سکے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث تھی۔ تو اس میں بعض علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک دم صاف اور پرسکون رات رہے گی، اور نہ زیادہ گرمی رہے گی نہ زیادہ اس میں سردی رہے گی۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں یہ علامتیں جس رات میں پائی جائیں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تذاکرنا لیلۃ القدر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب قدر کا تذکرہ فرمایا، شب قدر کا ذکر فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم یذکر حین طلع القمر وهو مثل شق جفنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون اس کی علامت کو یاد رکھے گا، جس رات قدر والی رات ہوگی، شب قدر ہوگی، اس وقت چاند جو طلوع ہوگا، چاند جو نکلے گا وہ کیسا رہے گا، وہ تشت کے ایک ٹکڑے کی مانند ہوگا، جیسا تشت ہوتا ہے، تشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس ٹکڑے کی مانند اس رات میں چاند طلوع ہوگا۔ جب تم یہ دیکھ لو رمضان کے آخری طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں، تو سمجھ لو کہ وہی لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، شب قدر کے بعض فضائل ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھا تھا، اب حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، ایک ایسا مبارک مہینہ تم پر آ گیا ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے، اس کو رمضان کہتے ہیں۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے، بعض احادیث میں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور حضور فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مبارک مہینہ آیا ہے کہ اس میں سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے پاس ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جو اس رات کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم رہ گیا سو سمجھ لینا چاہیے کہ پس وہ محروم ہی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتوں سے محروم رہ جانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک اور حدیث ملتی ہے، اس کے اندر عبادت کی جو فضیلت ہے اس بارے میں حدیث ملتی ہے۔
صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وہی بات جو پچھلے حدیث میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام کرے گا، عبادتیں کرے گا، نوافل ادا کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے سامنے سربسجود رہے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے جیسا قرآن مجید بیان کرتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اتریں گے اور فرشتے اتریں گے، فرشتے آئیں گے۔ تو حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کیسا اتریں گے۔ تو پہلی حدیث ہم لیتے ہیں، اس میں اجمالی طور پر بتایا گیا ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے، تو اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اتریں گے، فرشتوں کی جھرمٹ میں اتریں گے، فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتریں گے، اور وہ دیکھیں گے جو بھی اللہ کا بندہ قیام میں ہے، ٹھہرا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور اللہ کے ذکر میں مگن ہے، وہ فرشتے اس کے پاس سے گزریں گے اور اس کو سلام کریں گے۔ فرشتے سلام کریں گے لیلۃ القدر میں، جو اللہ کا ذکر کرتے رہے گا، چاہے وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، فرشتے اتریں گے، ان میں جبرائیل علیہ السلام رہیں گے اور وہ مسلمان بندوں کو سلام کریں گے۔ اس میں اجمالی طور پر ذکر تھا، ان کے اترنے کی کیفیت نہیں بیان کی گئی۔ دوسری حدیث میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ تفسیر ثعلبی اور تفسیر قرطبی میں بات آئی ہے، تھوڑی سی اس کے اندر تفصیل ہے، اور وہ بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ القدر، جب قدر والی رات آتی ہے، ینزل الملائکۃ الذین هم سکان سدرۃ المنتہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں وہ فرشتے اترتے ہیں جو سدرۃ المنتہی کے مکین ہیں، جو سدرۃ المنتہی پر رہنے والے ہیں۔ ساری مخلوقات کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے، آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے سدرۃ المنتہی، اس کے آگے کسی فرشتے کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے آگے کیا ہے وہ اللہ جانے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے معراج فرمائی، وہاں پر آپ کا گزر ہوا، تو حضور جانے اور اللہ جانے کہ اس کے آگے کیا ہے، وہاں فرشتوں کی انتہا ہے، اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ تو وہاں کے رہنے والے جو وہاں کے مکین ہیں، وہاں کے سکان ہیں، وہ فرشتے قدر والی رات میں نازل ہوں گے۔ ومنہم جبریل، اور ان میں جبرائیل علیہ السلام رہیں گے۔ قرآن نے فرشتوں کو اور جبرائیل علیہ السلام کو ایک الگ کر کے بیان کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہے، لیکن ان کو ایک الگ مقام دینے کے لیے فرشتوں کا ذکر الگ فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کا الگ ذکر فرمایا۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اتریں گے اور روح اترے گی۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، روح الامین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل، دین دونوں کا ذکر الگ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کی خصوصیت بتانے کے لیے، ان کا مقام اور ان کی فضیلت بتانے کے لیے۔ وہی بات حدیث میں آئی ہے کہ سارے فرشتے اتریں گے سدرۃ المنتہی کے جو مکین ہوں گے، ان میں بالخصوص جبرائیل علیہ السلام بھی رہیں گے۔ فینزل جبریل ومعہ الویہ، اور اس شان سے اتریں گے، اس کیفیت کے ساتھ زمین پر اتریں گے جبرائیل علیہ السلام کے ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے، جھنڈے لے کر اتریں گے، اور وہ جھنڈے کیا کریں گے، ینصب منہا لواء علی قبری، جبرائیل علیہ السلام آج کی رات میں، قدر کی رات میں جھنڈے لے کر آسمان سے اتریں گے، اور ان جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا میرے مزار پر لگائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جھنڈا میرے مزار پر، میرے مزار مبارک پر، گنبد خضرا پر ایک جھنڈا میرے مزار پر لگائیں گے۔ وَلِوَاءً عَلَى بیت المقدس، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگائیں گے، جو القدس ہے بیت المقدس، وہاں پر ایک جھنڈا نصب کریں گے۔ وَلِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ایک جھنڈا اس میں سے مسجد حرام میں نصب کریں گے۔ یہ جھنڈے جو لگائے جا رہے ہیں، یہ فرشتے لگا رہے ہیں، یہ ہمارے ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی دیکھے گا جا کر قدر والی رات میں مسجد حرام میں کوئی جھنڈا نظر نہیں آ رہا ہے، بیت المقدس میں نظر نہیں آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ نظر آنے والے جھنڈے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو ہم کو یقین کرنے کی ضرورت ہے، یہ نظر آنے والے نہیں ہیں، یعنی حسی نہیں ہوں گے، محسوسات میں سے نہیں ہوں گے۔ تو ایک جھنڈا میرے مزار پر لگائیں گے، ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگائیں گے، ایک جھنڈا مسجد حرام میں نصب کریں گے۔ وَلِوَاءً عَلَى طُورِ سینا، ایک جھنڈا کوہ طور پر لگائیں گے، جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر 40 روز اعتکاف میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا کیا تھا، تو اس پہاڑ پر طور سینا پر، جس کا قرآن میں جا بجا ذکر ہے، اور اللہ نے اس پہاڑ کی قرآن مجید میں قسم بھی کھائی ہے، والطور کہہ کر،
کہ قسم ہے طور کی، کوہ طور کی قسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہے وہ ایک جھنڈا کوہ طور پر، طور سینا پر لگائیں گے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا يَدَعُ مِنْهَا مُؤْمِنًا وَمُؤْمِنَةً إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، اس رات جو بھی ایمان والا بندہ رہے گا یا بندی رہے گی، ایمان والا مرد رہے گا یا عورت رہے گی، وہ جبرائیل علیہ السلام اس ایمان والے مرد کو اور عورت کو سلام کریں گے۔ ہر ایمان والے، ہر مسلمان بندے اور بندی کو، عورت ہو یا مرد ہو، سلام کریں گے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو مستثنیٰ فرمایا، کہا الا مدمن الخمر وآکل الخنزیر والمتضمخ بالزعفران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو الگ کر دیا، فرمایا جو بکثرت شراب پیتا ہوگا، جو شراب کا عادی ہوگا، شراب نوشی کا عادی ہوگا، اور جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہوگا۔ خنزیر کو اللہ نے، جس کو سور کہتے ہیں، وہ حرام کر دیا گیا، اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے اور کثرت سے شراب پیتا ہے اور کثرت سے زعفران استعمال کرتا ہے، ان 3 لوگوں کو وہ سلام نہیں کریں گے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ 3 لوگ اس مبارک رات کی برکتوں سے اور رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں تک تو فرشتوں کے نزول کی بات ہو گئی۔ اب آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو 27ویں رات ہی شب قدر کیوں ہے، اور 27ویں رات شب قدر ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ تو جمہور علماء اور جمہور ائمہ کے پاس یہ ہے مسئلہ کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 وجہ سے اس کا استدلال کیا ہے کہ آخری طاق راتوں میں اصل جو شب قدر ہے وہ 27ویں رات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا استدلال ہے، استنباط ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے کہ یہ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو سورہ قدر ہے، یہ سورہ قدر کے پورے جو کلمات ہیں ان کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، ان کا حساب کیا جائے، تو سورہ قدر 30 کلمات پر مشتمل ہے۔ کلمات، حروف نہیں، یعنی لیٹرز نہیں، ورڈز۔ انا ایک کلمہ، انزلناہ ایک کلمہ، لیلہ ایک کلمہ، القدر ایک کلمہ، اس طرح اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو سورہ قدر کے اندر مکمل طور پر 30 کلمات ہے، اور اس کے 27ویں نمبر پر کلمہ آیا ہے ہیا، سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ تو یہ جو ہیا ہے، یہ ہیا جو ہے اس کو عربی میں ضمیر کہیں گے، ضمیر۔ انگریزی میں جس کو پروناؤن کہتے ہیں، جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جو اٹ ہے اور ہی ہے، شی ہے، مرد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے شی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی اشیاء ہو تو اٹ استعمال کرتے ہیں، اٹ۔ تو یہ جو اٹ ہے یہاں عربی میں ہیا استعمال ہوا ہے، اور اس کا اشارہ لیلۃ القدر کی طرف ہے۔ تو 30 کلمات ہیں، 30 ورڈز ہیں پورے سورے کے اندر، اور ان 30 میں سے 27ویں نمبر پر ہیا ہے، اور وہ ہیا کا مطلب لیلۃ القدر ہے۔ تو 27ویں نمبر پر ہیا ضمیر آئی ہے، اور وہ ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے استدلال کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ غلط بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے، آپ نے ایسا کوئی استدلال نہیں کیا ہے، ہمارے معلومات میں یہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک ایسا استدلال بھی کیا گیا ہے۔ بعض ائمہ نے دوسرے طریقے سے بھی استدلال کیا ہے، وہ یہ کہ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہے۔ حروف، اب یہاں کلمات کی بات نہیں ہو رہی ہے، حروف، لیٹرز کی بات ہو رہی ہے۔ لیلۃ القدر، اس کے اندر 9 حروف ہے، اور سورہ کے اندر، سورہ قدر کے اندر یہ لیلۃ القدر 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ 3 آیتوں میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کے اندر حروف 9 ہیں، اور 9 حروف 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ تو 9 تیا کتنے ہوں گے؟ 9 کو 3 سے ضرب دیں گے تو کتنے ہوئے؟ 27 ہوئے۔ 9 تیا 27 ہوئے۔ تو اس طرح بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے، بعض علماء نے، کہ لیلۃ القدر میں حروف 9 ہیں، اور یہ 9 حروف 3 مرتبہ مکرر آئے ہیں سورہ قدر کے اندر۔ تو لہٰذا جب 9 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 27 ہوتے ہیں، تو لہٰذا 27ویں شب جو ہوگی وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ بھی ایک استدلال ہے۔ ایک اور استدلال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آیا ہے مصنف عبد الرزاق میں۔ یہ مصنف عبد الرزاق حدیث کی مشہور کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ امام بخاری نے ابھی صحیح بخاری لکھا نہیں تھا، اس سے پہلے کی یہ کتاب ہے، اور یہ جو کتاب لکھنے والے حضرت عبد الرزاق یا امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں، دادا استادوں میں آتے ہیں، استاد نہیں بلکہ استادوں کے استادوں میں آتے ہیں۔ انہوں نے احادیث کو جمع کیا، مصنف اس کا نام ہے، مصنف عبد الرزاق سے وہ کتاب مشہور ہے۔ اس کے اندر حدیث آتی ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے پوچھنے لگے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی، تمہارے پاس اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو، تمہارا کچھ استدلال ہو، تمہارا کچھ نظریہ ہو تو پیش کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ لیلۃ القدر یا تو وہ رات ہے کہ رمضان ختم ہونے میں ابھی 7 راتیں رہیں گی، یعنی 23ویں رات، رمضان ختم ہونے میں 7 راتیں رہیں گی، وہ رات لیلۃ القدر ہے، یا پھر رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتیں گزر جائے گی، یعنی 27ویں رات، وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ جو 7 کا عدد اس میں پیش نظر رہے گا، یا تو رمضان ختم ہونے میں 7 راتیں رہیں گی یا پھر آخری عشرے کی 7ویں رات رہے گی۔ بہرحال دونوں اقوال میں 7 کا نمبر پیش نظر رہے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ کو 7 کا عدد بڑا محبوب ہے۔ اللہ نے 7 زمین بنائے ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، دنوں کو 7 رکھا ہے، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی پیدائش بھی 7 دنوں میں مکمل کی ہے۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے، اور انسان جو سجدہ کرتا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، 7 اعضاء پر وہ سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ شریف کا، وہ بھی 7 چکر اس کے لگائے جاتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے تو وہ بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی باتیں جس کے اندر 7 کا بکثرت ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ 7 کا عدد اللہ کو پسند ہے، لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ آخری عشرے کی 7ویں رات شب قدر ہو، یا پھر رمضان کی 7 راتیں ابھی باقی رہیں، وہ رات یعنی 23ویں رات وہ شب قدر ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے وہ معاملہ معلوم کر لیا ہے جو معاملہ ہم پر منکشف نہ ہوا، جو مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہوا وہ تمہیں معلوم ہو گیا، یا تم نے وہ معاملہ معلوم کرا دیا جو ہم کو معلوم نہ تھا۔ تو بہرحال شب قدر کوئی 27ویں رات ہے، یہ جمہور ائمہ کا مذہب یہی ہے۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے، کام کیا کرنا ہے؟ تو اس رات میں نفل عبادتیں کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہنا ہے، اللہ کے ذکر میں رہنا ہے۔ قرآن کی نزول کی رات ہے تو بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، عبادتیں ذکر و اذکار میں مگن رہنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یا میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اس رات میں کیا عمل کروں، کیا پڑھوں، کیا کچھ وظیفہ کچھ ورد ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ اے عائشہ اگر لیلۃ القدر کو تم پالو تو تم یہ بکثرت دعا کرو کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ لیلۃ القدر میں بکثرت دعا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ انک عفو، تو معاف فرمانے والا ہے، کریم کرم کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی پس مجھے معاف کر دے۔ تو اس کی بکثرت یعنی یہ دعا بکثرت کرنی چاہیے لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر کے تعلق سے جو بھی ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے الحمدللہ بیان ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقط اتنی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رحمتوں سے برکتوں سے مال مال فرمائے۔ اس آخری عشرے میں یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو ہمارا نام ان لوگوں میں شمار کر دے جو جہنم سے آزاد ہو چکے ہوں۔ رمضان کا مہینہ اختتام پر ہے، جس طرح رمضان کی قدر کرنا تھا اور جس طرح اس میں عبادتوں میں رہنا تھا ہم نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح رمضان گزارنا تھا نہ گزار سکے، اپنے محبوبین بندوں کے رمضان میں روزوں میں شامل کر کے ہمارے رمضان کو اور روزوں کو بھی قبول فرمارے۔ شب قدر کی رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحمت نازل فرما، جہنم سے آزاد فرما، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ Allah